سی ٹی وی میں مجاہد بندی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ایک اچھی و خوشائن بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پاکستان کا ایک مرکزی ثالث کی حیثیت سے سارے دنیا میں اس کا نام آ رہا ہے۔ ہمارے فیلڈ مارشل ایران اور ہمارے پرائم منسٹر جدہ کے بعد قطر میں ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد ترکی جائیں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، اس سے کتنی امیدیں وابستہ کی جائیں کہ ایک میڈیا ہائپ جو ہوتی ہے وہ اس کے ڈبل ایج ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح بڑی ہوپ تو لگائی جا رہی ہیں۔ ٹرمپ صاحب کے بیانات میں نرمی آ رہی ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے وزیر جنگ نے وہ لینگویج استعمال کی ہے جو ہمارے ٹرمپ صاحب کرتے تھے۔ تو جیسے میں کہا کہ ٹرمپ پر ٹرسٹ جو ہے اس کا بہت ڈیفیسٹ ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں آنے والے دنوں میں ان کا بہرحال جو سفارتکاری مذاکرات پر آئے ہیں اس پہ قائم رہیں گے جنرل صاحب؟ جی دیکھیں، ٹرمپ کے بارے میں کچھ کہنا تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ جے سی پی او اے کو جو بریک کیا تھا 2015 والے معاہدے کو 2018 میں، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو ٹرسٹ کا ایشو ہے نا مجاہد صاحب، سو لیٹس بی ریئلسٹک، یہ دونوں طرف میوچل ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے ایشوز ہیں۔ ایران کو بھی ان پہ اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ ایران پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے کہ یورینیم کی جو انریچمنٹ کا کانٹیکسٹ ہے اس پہ وہ ان کو ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ تو جیسے ابھی انیلا صاحبہ فرماتی تھی کہ دس از اے بیگیج آف 47 ایئرس، ٹرمپ نے وار بھی اسی بیگیج کو سامنے رکھ کے شروع کی۔ وہ 444 جو امبیسی کا سیج رہا وہاں سے وہ شروع ہوئے، اور لیٹسٹ جو بھی ان کے ایشوز رہے ود ایران، وہاں تک وہ لے کے آئے۔ جب آپ ماضی کی بیگیج کے ساتھ وار شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں اسٹریٹجی مسنگ ہو جاتی ہے۔ پھر وہ ایسی ہے جیسے آپ کار چلا رہے ہیں سینگ تھرو دی بیک ویو مرر، تو وہ پھر وہ ہوتا ہے۔ بٹ دس از اے میوچل ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہاں پہ موجود ہے۔ دیٹس وٹ پاکستان از برجنگ دیٹ گیپ، اس کو کم کر رہا ہے، اس کو نزدیک لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دے شوڈ اسٹیبلش، اینڈ آئی ایم شیور کہ کچھ نہ کچھ میکنزمز جو ہیں اس میں بھی نکالے جا سکتے ہیں۔ بٹ گڈ تھنگ از ٹاکس آر ہیپننگ، پروسیس از آن، اور پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، بٹ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں دیکھیں، خالی جنرل صاحب ایک اور سبب بھی تو ہے نا کہ 79 کم 47 ایئرس تک وہ ایک حالت جنگ میں رہے ہیں دونوں۔ اس کے بعد جو ہیں میں نے کہا نا آپ سے کہ 79 کے بعد 47 سال تک ایک سرد مہری رہی، انہوں نے ان کے تمام اثاثے منجمد کر لیے، کوئی تقریباً کہتے ہیں 40 ارب کے، پوری دنیا ان کو پورا ساری دنیا میں، خالی امریکہ نہیں جاپان تک میں غالباً 23 ارب ڈالر ان کے ہیں۔ ایون یہ کہ پاکستان جیسا ملک بھی جو ہے وہ گیس لائن پائپ نہیں بنا سکا، تو امریکہ نے یہاں تک گیا ہے۔ اور اب ان کے جو دو مطالبے ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں جنرل صاحب، ہارڈ ہیں۔ مثلا یہ کہ جوہری ختم کریں، سیکنڈ یہ دریائے ہرمز، تو اسی پر مذاکرات نہیں ہو سکے۔ اب اسی سے اگر مذاکرات شروع ہوئے تو کیسے آئے گا جسے آپ کہتے ہیں درمیان کی راہ؟ دیکھیں، دونوں آف ریمپ دیکھ رہے ہیں جی، دونوں بالکل اس وار سے نکلنا چاہتے ہیں۔ ملٹری مجاہد صاحب، ملٹری اپلیکیشن نے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں دیے نا، دیٹس وائی بات یہاں مذاکرات تک آ گئی نا۔ آپ نے شروع میں پولیٹیکل جو بھی آبجیکٹیوز ہیں وہ چینج ہوتے رہے، لیکن ملٹری سے آپ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، ایران کی سمٹری ضرور ہوگی ویپنز پہ، لیکن انہوں نے اسٹریٹجک جو پوائنٹ تھا ہرمز کا اس کو چوک کر کے they were able to establish those economic pressure points۔ اور ابھی جو بلاکنگ کی ہے، جس طرح انیلا صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے، تو یہ بلاکنگ ہرمز کی اس لیے کی ہے کہ اب اکنامیکلی بھی اس کو سکویز کیا جائے۔ اکنامک جو فیکٹر ہے اس کو فیکٹر ان کیا گیا کہ اراؤنڈ دیکھیں نا 1.5 ملین بیرل جو ہے پر ڈے ایرانین پورٹ سے آئل جاتا ہے، which is 80% آف دیئر ایکسپورٹ، اور اسی کے پیسے سے وہ چلتے ہیں۔ تو جب یہ 1.5 ملین روک دیا جائے گا، آلریڈی وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ 10 سے 11 دن کا رہ گیا کہ وہ سٹوریج کر سکے گا، اس کے بعد شٹ ڈاؤن کی طرف چلے جائے۔ تو یہ اکنامک سکویزنگ کر رہے ہیں، اس لیے باب المندب کی جب وہ لیکن جنرل صاحب ایک یہ بات بھی تو حقیقت ہے کہ سوری ٹو سے امریکہ کا بھی ایک پس منظر ہے، ایرانی کچھ 6-7 سال 8 سال جنگ لڑی ہے انہوں نے عراق میں بھی، بچے تک آخر میں آ گئے تھے۔ یعنی یہ، اور پھر ان کا جو ایک مسلک کا بہرحال ایک بڑا ہے عقیدہ، مسلک ایک ہتھیار ہے۔ اور بریلوی صاحب، آئی جی ایگری، مثلا دیکھیں نا دو ہی چیزیں تو جنگ لڑ رہی ہیں نا، ایک ٹو 93 ملین پیپل آف ایران، اور دوسری چیز لڑ رہی ہے ان کی یہ جو اسٹریٹجک
نے چوکنگ کی ہے, اسٹریٹجک لوکیشن کا پورا فائدہ اٹھایا ہے, تو فائدہ وہ ضرور اٹھایا, لیکن اس جنگ میں اور اس جنگ میں بڑا فرق ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو وہ نیبرہڈ میں آپ کی جنگ تھی, عراق کے ساتھ آپ جنگ کر رہے تھے, آپ کے ٹروپس تھے, اور وہ ملٹری وے آف فائٹنگ وار تھی. یہ جو جنگ ہے اس کا ذرا رنگ و روپ ذرا ڈفرنٹ قسم کا, یہ یاد رکھیے گا جی. سیکنڈلی آپ نے ہاریزنٹل ایکسپینشن کی ہے, ایران نے جو جنریٹ کی ہے وہ ریسپانسز وہ اگینسٹ دی سو کالڈ, کہنے کو تو انہوں نے امریکن ٹارگٹس لیے ہیں جو ریجنل کنٹریز میں تھے. لیٹ سے کہ وہاں تو ریجنل کنٹریز میں وہ ٹارگٹس نہیں رہتے, تو پھر کس کے اوپر اٹیک کریں گے جب تک وہ فزیکلی یہاں پہ لینڈ نہیں کرتے. کہنے کا مقصد یہ کہ نان کانٹیکٹ وارفیئر اس دفعہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا پاسٹ. ون نمبر ٹو, کتنے عرصہ آپ پرولونگ اس کو کر سکیں گے, کیونکہ دیکھیں نا جب چوکنگ ہوتی ہے, اکنامک چوکنگ ہوتی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران بالکل سرنڈر کر جائے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا بھی, اور امریکنز کو بھی پتا ہے کہ ہم نے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں کر سکتے, ہم مکمل قبضہ نہیں کر سکتے, آج نہیں تو کل ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ایران اتنا بھی وہ اکیلا نہیں ہے, دے ہیو فرینڈز جو خاموشی سے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ اور کرتے جائیں گے. وائی وڈ دے الاؤ ایران کہ وہ ڈس انگیج کر کے پورا ایک ان کی اجارہ داری قائم کر دے. جاری تو رکھ سکتے ہیں, لیکن ایوری ڈے نقصان ہوتا چلا جائے گا. اور لیکن اب ایک صرف بات ایک اور ہے میڈیٹر جنرل صاحب, اگر بہت اسپیسیفک آؤں, غالباً ہمیں یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا تھا, یہ جو ہم میڈیا والے ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں 21 گھنٹے چلی اور ختم ہو گئی, اور زیادہ امکان یہ تھا کہ اتنی جلدی نہیں ہوگا, اور شاید دوسرا راؤنڈ جو گفتگو کا ہو وہ زیادہ طویل ہوگا, طویل ہونا چاہیے. جی یہ تو دیکھیں نا, یہ تو جس کی بھی اسیسمنٹ تھی وہ رانگ تھی. کہ آپ مجھے یہ بتائیں نا 21 گھنٹے کی ملاقات کے بعد اگر معاہدہ ہو جاتا ہے, تو جو بھی امریکنز جب امریکہ پہنچتے تو وہاں جو ہارڈ لائنرز یا باقی عوام ہے وہ بھی سوال کرتی کہ یہ کون سی جنگ تھی جو آپ نے 47 سال کا اینیورسٹی ایک دن میں ختم ہو گئی. ایرانینز اپنا پرائیڈ لے کے جا رہے ہیں, بچوں کی شہادتوں والی وہ آپ کو یاد ہے تصویریں لے کر آئے ہیں, جہاز میں ایک سینٹیمنٹ لے کے آئے ہیں. تو آف کورس, اور دیر آر, کہنے کو یہ 8-10 پوائنٹ ہیں, ان کے جب میکنزمز میں اور نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں تو دیز آر مور دین 260 پوائنٹس جن کے اوپر بات چیت ہونی ہے. تو ہیوج نمبرز ہو جاتے ہیں, بڑھ جاتے ہیں. ہر مثلا ایک نیوکلیئر کہنے کو 1 پوائنٹ ہے, لیکن وہ کیسے ہوگا, کب ہوگا, ٹیکنیکل کنٹرول کس کے پاس ہوگا, کس طرح انشور کیا جائے گا, میکنزمز کیا ہوں گے, اس کے سب پوائنٹس بہت سے ہوتے ہیں. اسی طرح ہرمز کے بہت بھی سب چیزیں ہوں گی. تو آل آسپیکٹس دیکھے جانے. بٹ اگین گوئنگ بیک ٹو یور فرسٹ کوسچن, اگر آپ کو یاد ہو تو وہ یہی تھا کہ مسٹرسٹ ہے. ابھی ایرانین سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ڈیل کے بالکل قریب تھے, امریکنز بٹرے کر گئے. امریکن سے بات کریں وہ کہیں گے جی ہم تو ان کو ایک اچھی ڈیل لے کر آئے ہیں, وہ این وقت پر وہ بیچ میں سے نکل گئے. تو بہرحال پریوی ٹو دوز پیپل جو وہاں پہ موجود ہیں, اس پہ زیادہ اسپیکولیشن بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. گڈ تھنگ از اینڈ میرا پازیٹیو خیال یہ تھنگ. ہے جنرل صاحب, شاید یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ یقیناً اس مذاکرات سے پہلے ہوم ورک ہوا تھا, ایکسچینج ہوئے تھے, پیپرز بھی, سب کچھ ہونے کے بعد یہ اتنا بڑا فاصلہ طے کر کے آئے. غالباً یہ اچھا ہو رہا ہے کہ اب جو ہمارے پرائم منسٹر, ہمارے فیلڈ مارشل جو نکلے ہیں, دے آر ٹیکنگ ٹائم. اور اس وقت ایک بدعماری, ایک نئی, ایک خلیجی ریاستوں میں ایک نئی پولرائزیشن آئی ہے. پہلے تو الائی کیا بالکل اس کا کلائنٹ تھا یو اے ای, سعودی عرب کا, آج وہ اسرائیل سے بہت قریب ہے اور ایک اس نے الگ اسٹینڈ لینا شروع کر دیا ہے, ہم سے ہمارے ساتھ ان کا لہجہ بدلا ہے. تو ایک جب تک یہ پولرائزیشن اس وقت جو موجود ہے, ابھی میرے خیال میں کافی بد اعتمادی کی فضا ہے. بلکہ جیسے میں وزیر جنگ تھے امریکہ کے, ان کا اسٹیٹمنٹ ابھی آیا ہے تازہ ترین, اس میں وہی لینگویج انہوں نے استعمال کی جو ٹرمپ کر رہے تھے. تو اس میں یہ جو ہم چاہتے ہیں, خواہش کو ہم خبر بنانا چاہتے ہیں کہ جی بس فوراً امن ہو جائے, فوراً جنگ ختم ہو جائے. اول تو یہ کہ سیز فائر غالباً 2 ہفتے ہے, وہ ٹائم بھی لے جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں جو اب محتاط رویہ ہوگا دونوں جانب, بلکہ جو اس کے آل پلیٹس میں؟ یس اینڈ نو بوتھ. نو جب ہم ٹریڈیشنل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں ڈائلاگس کو, کہ اور جس طریقے سے عام طور پہ ماضی میں پریکٹسز بھی رہی ہیں ڈپلومیسی کی, وہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ بیگیج کا ہم بار بار ذکر کر کے 47 ایئرس, اس وقت تو لگتا ہے کہ ٹائم لگے گا جی, تھوڑے سے پروسیس چلیں گے. پاسٹ میں بھی ایونٹس ہوئے, پاسٹ میں بھی جو جے سی پی او تھا وہ تقریباً 18 سے 22 مہینے چلا, تو اس پہ تو نو. جب میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دیکھتا ہوں اور دونوں سائڈز کی جب ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں تو دے آر ویری کلوز آلسو, دے آر ناٹ دیٹ فار اوے. یہ بھی یاد رکھے گا, پرنسپل چیزیں اگر ایگری ہو جاتی ہے تو نیٹی گریٹیز ٹیکنیکل چیزیں فوراً ہو جائیں گی. اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسیسمنٹ آ رہی ہے کہ وہ شاید بیفور ہی وزٹس شیپنگ,
وہ چائنا جانے سے پہلے کچھ لے کر جانا چاہتے ہیں. پھر مڈ ٹرم الیکشن از دیئر. اگر تو وہ پیس اس لیے اچیو کرنا چاہتے ہیں یا آئی مین یہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہ بیفور مڈ ٹرم الیکشن ہی گوز ٹو ہز ووٹرز کہ دیکھیں جی میں تو ڈیل کر کے آ گیا ہوں, اٹ از بیٹر ڈیل دین دی 2015 ڈیل اسپیشلی نیوکلیئر کے کانٹیکسٹ میں. تو وہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی عوام کے سامنے ایک اچھا امپریشن لے گئے. تو اس وجہ جب اس کو دیکھتا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں یس. سیکنڈلی ایرانیئنز آر آل سیٹ, وہ آلریڈی نیوکلیئر کے اوپر کافی. لیکن سوری ٹو انٹرپٹ یو جنرل صاحب, بڑا یہ ہے کہ چائنا ہوا یا امریکہ ہوا, ایک تو یہ بہت بڑے اکنامیکلی اور سپر پاور ہی ہیں نا, کم از کم یہ سسٹین کر سکتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ملبہ ہم لوگوں کی ریجن میں گر رہا ہے. پورے آپ نے اسلامی ملکوں کا حال دیکھ ہی لیا ہے, عراق, لیبیا, اردن, بحرین, قطر, نہ ان کی کوئی فوج, نہ ان کا ماشاء اللہ جس طرح زندگی گزار رہے تھے. پاکستان کی معاشی صورتحال بھی زیادہ سسٹینیبل اتنی وہ نہیں ہے. تو ان کو تو اگر یہ ہوتا بھی ہے, امریکہ, چین, روس, یہ کوئی بڑی جنگ میں اب باقاعدہ پہلے اتنا سیکنڈ ورلڈ وار کی طرح نہیں کودے, نہ امریکہ ویتنام وار, یہ کوریا وار جیسی صورتحال سے بچا رہے. پرابلم ہم لوگوں کی ہے, تیل گیس نے دیکھے ہلا کے رکھ دیا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ امریکہ اور چائنا تو جو بگ پلیئر ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں نا جنرل صاحب. انٹرسٹ اپنی جگہ, لیکن پریشر ان کی عوام پہ بھی ہے مجاہد صاحب اتنا ہی آ رہا ہے. کل آپ نے پرسوں نیو یارک میں جو سینز دیکھے ہیں سڑکوں کے اوپر, تو کیا لگایا ہوا انہوں نے, جو شرٹس پہنی اس پہ لکھا ہوا ہے فنڈ پیپل ناٹ بامبس, فری پیلسٹائن, نو ٹو وار. تو اس کا مطلب ہے کہ دے آر انٹرسٹ, وہ بھی پریشر کے نیچے ہے کہ جو ہمارے اوپر فنڈز لگنا تھا, جو ہمارے اوپر پیسے لگنے ہیں, وہ آلریڈی دے آر بینگ ڈائیورٹڈ ٹو ادر وار جو ہماری وار نہیں ہے. تو آپ اسرائیل کے لیے کیوں پیسے لگا رہے ہیں؟ اور ان کی بھی جو اکنامک سچویشنز ہیں دے آر ناٹ ویری گڈ. تو اس لیے وہ وہاں پہ بھی اتنا ہی پریشر ہے. دیکھیں بڑی ملک ہو یا چھوٹا ملک ہو, جنگ کے نیگیٹو اثرات ان پہ آتے ہی آتے ہیں. They were thinking ایک شارٹ لیوڈ ایک ہماری ملٹری اپلیکیشن ہوگی which has totally failed. نیوکلیئر والے مسائل وہاں پہ کھڑے ہیں, لیکن ہوپ فلی this bridging which is being done by پاکستان یہ ان کو تھوڑا سا نزدیک لائے گا. اور اگر دونوں طرف سے یہ ہماری اسیسمنٹ ٹھیک ہوتی ہے کہ جی یہ وار کو ختم کرنا چاہتے ہیں which is most likely, تو انشاءاللہ یہ ہوپ فلی things are going in the right direction. کیونکہ اس کے بعد تو ان کے پاس دیکھیں نا, آج کیرولین کا یہ کہنا کہ the only mediator is پاکستان ایز آف ناؤ. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس ایفرٹ میں ایک تو بلیف بھی رکھتے ہیں, اس کو اپروو بھی کر رہے ہیں, اینڈ سیکنڈلی وہ جی چاہ رہے ہیں کہ یہ ایفرٹ اچھے طریقے سے جاری رہے. اس لیے تو کوئی ایسی لوز سٹیٹمنٹ نہیں دی. ایون کہ وہ رکھنا بھی مذاکرات اسلام آباد بھی اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ان مذاکرات کو بہت آگے لے آیا ہے. شاید ان دونوں وارنگ فیکشن سے زیادہ جو سپیڈ ہے مذاکرات کو کامیابی کی طرف لے جانے کی, اس کا سہرا پاکستان کے ساتھ. محترم میجر جنرل زاہد محمود صاحب, میں نے کہا کہ بڑے ڈیفینس اینالسٹ ہمارے ساتھ تھے. تمام نظریں اسلام آباد پر ایک بار پھر ہیں, تیاریاں سنائی شروع ہو چکی ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. واشنگٹن سے ہمیں عدیل نظریان نے جوائن کیا ہے, انٹرنیشنل ریلیشن پہ عبور ہے, اور ڈاکٹر سائرہ عباس, یہ ویری سیزنڈ سینئر اینالسٹ. ڈاکٹر سائرہ, اگر آپ مجھے پرمیشن دیں تو میں واشنگٹن میں اپنی مہمان سے ایک سوال کر لوں, تو پھر آپ تک آتا ہوں میں. تو جی شیور پلیز. تھینک یو, فرسٹ آف آل تھینک یو عدیل, اینڈ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو دیٹ دا سیکنڈ round of negotiation will going to start, but the problem is the President Trump, his statement hour to hour change. So how can we trust him, Adil? So great to be on with you, first time here. The second round, it's really a last ditch effort before the April 22nd ceasefire expires. And, you're talking about trust. I have to say, trust is a luxury that we don't have right now. I think that Trump's volatility, as you mentioned, is his strategy, and it's the art of the deal on a global stage, so to speak. That's his strategy of doing things. Does Iran trust him? No. But do they trust the economic plan as part of the blockade?
Yes, they do. I think they've seen, and as for Pakistan, I think that, Pakistan has done a commendable job in terms of, providing the room for these talks to take place. But the solution will also obviously involve India as well. You can't, because it's South Asia that's really going to be suffering the longer this goes on. And you can't, settle the Persian Gulf, or the Gulf of Trump, as he likes to call it, with the equation there without the biggest buyer of its oil. And so I think the strategic volatility is specifically catered for this sort of thing. I don't personally see this ending anytime soon. I don't see both sides coming to an agreement Okay. right away. So sorry, our own audience, I just asked the question in our own language. डॉक्टर साहिरा, आपने अदील की को अब तक पता नहीं समझ पाई होंगी, मुझे थोड़ा डिस्टर्बेंस आवाज़ में लग रहा था, लेकिन जो मैंने ट्रस्ट का कहा था वो यही कि अभी भी जब मैं देख रहा था कि जस्ट नाउ उनके वॉर मिनिस्टर ने एक बार फिर थ्रेट दी है उनके बयान की, पता नहीं उन्होंने ट्रंप के यकीनन मशवरे से दी होगी। और सेकंड, द टू इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं ना, एक तो ये वो कहते हैं ईरानियन यूरेनियम का जो है, और सेकंड स्टेट ऑफ हुर्मुज़, ये दो पावरफुल हैं ना इस वक्त, जो दोनों के दरमियान वजह तनाज़ा है, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल इशूज़, इस पे कैसे ईरान तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा ऑन दिस इशू, डॉक्टर साहिरा अब्बासी? Thank you so much, Mujahid Saab, for inviting me at your program. Let's start with the statement that you are talking about. So we know that the US is like a great power, right? So the diplomatic language that any great power use, उर्दू में बात करनी है या अंग्रेजी में बात मिला करनी के है? कर ले, इंग्लिश कर ले, कुछ उर्दू में इंग्लिश या अच्छा, ठीक है, ठीक। सो जो ग्रेट पावर्स होते हैं उनका एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। तो वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर के तौर पे अगर हम ये जो स्टेटमेंट है अगर हम उसके प्रिज्म में देखें तो जो डिप्लोमेसी ग्रेट पावर यूज़ करती है वो हमेशा कोअर्सिव होती है। तो मैं बहुत होपफुल हूँ, बहुत पॉजिटिव हूँ कि आई एम होपिंग दैट बिकॉज़ दिस वाज़ एन अनविनेबल फॉर अमेरिका। So I'm hoping that the sense would prevail, or any kind of such statements that are coming from the Secretary of War or White House से जो भी आ रही हैं, तो हमें सिर्फ एक को नहीं देखना ना, हमें देखना है कि what kind of environment and atmosphere is there. So एक स्टेटमेंट की जो आपने बात की कि वो कोअर्सिव क्यों है या वो हार्श क्यों है या हार्ड क्यों है, तो वो मेरे ख्याल में एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है जो ग्रेट पावर का होता है, कोअर्सिव डिप्लोमेसी का, वो यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ जाहिर है कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, इंटरनेशनल ऑडियंस को जो है वो सेटिस्फाई करना है कि दे हैव द अपर हैंड। एक तो ये है। बाकी जहां तक बात है द टफ पॉइंट्स ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन द यूएस एंड ईरान, देखिए इट्स ऑफ कोर्स नॉट एन इजी थिंग to bring both parties and both disputants on the table. But they agreed and they have given the indication कि हाँ हम बातचीत कर रहे हैं। और आप देखिए जेडी वेंस की जो स्टेटमेंट आई उसके बाद वो बड़ी पॉजिटिव रही हैं कि बहुत हद तक they were close to finalizing the deal। ये स्टेटमेंट्स खुद अमेरिका से आ रही हैं। तो पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस तो ऑफ कोर्स हैं, 49 इयर्स के पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन यूएस और ईरान के दरमियान जो है वो एक डेटरेंस के तौर पे ईरान उसको जो है वो यूटिलाइज करता रहा है, और एक एनर्जी कॉरिडोर है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है वहां से। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ईरानियंस एंड यूएस, इट्स डॉक्टर साहब, अबाउट मेनी दोनों जो मैंने सवाल आपसे किए हैं, सेम क्वेश्चन मैं अदील से भी पूछता हूँ। अदील, जस्ट आई वाज टॉकिंग विद आवर वेरी सीनियर सीजन्ड एनालिस्ट, and same question more or less I will ask you now. Two issues are still on table. One is Iran nuclear enrichment and the Strait of Hormuz blockade. So do you think that I think Iran still stand on these two issues?
I don't think Iran is, thank you so much. I don't think, first of all, just to address the earlier guest's comment, I didn't catch her name, but I do think actually America is winning this war. In fact, I made the argument that America is I guess, in its Napoleon moment right now, and the Strait of Hormuz is the Grand Army, essentially. And I do think that America is going to end up coming out victorious, frankly. And there's a lot of reasons for that. I think it has to do with regional stability. I think it has to do with global economic security. I don't see Iran, that said, backing down from their interest in continuing to enrich its nuclear, arsenals. I think that's a very strong sticking point. And frankly, I don't see America backing down either from trying to be the basically decision maker and setting a permanent law for how the Strait of Hormuz should not be an economic global choke point, right? And so I think that unfortunately, this will only succeed if we move away from maximalist demands and toward regional reality. And I really don't think that there will be, any kind of move away from maximalist demands from either side. I just, based on, American and I'm of Iranian heritage, and I understand how both sides psychologically work. And I don't think the government in Iran is going to back down by any standard. So I think this is about to escalate, unfortunately. I hope I'm wrong. I really hope I'm wrong. But I think the really only way to make this de-escalate is to, I'm going to talk about something. The U.S. wants uranium out of Iran, right? But Iran wants, they call it the Ayatollah booth, the Ayatollah toll, right? To stay, so to speak, also. I mean, it's a complete deadlock. And so, if I think the U.S. Navy continues maximalist pressure to veto every ship, we're risking a global depression. There has to be something there. I have to say, in terms of any escalation and kind of a war, I think we're already in the war itself. This blockade is the war. We're already in it. And so I think the only way to really de-escalate things is to have a but one more important question, and पहले मैं I will ask with Dr. Abbasi. Dr. Abbasi, जो ख़ास तौर पर जो सैंक्शन पूरी दुनिया में अमेरिका ने बिल्कुल एक अपने जिसे कहते हैं सुपर पावर लगाई, ग़ालिबन को मैं कैलकुलेट कर रहा था कि $140 बिलियन हैं, $40 बिलियन तो इन अमेरिका, देयर एसेट मुंजमद किए गए, $23 बिलियन इन जापान एंड UAE एंड अदर कंट्रीज, इवन पाकिस्तान का जिसका कॉन्ट्रैक्ट हमारा ऑलरेडी वी हैव पैक्ट विद ये गैस पाइपलाइन का, वो अभी तक वैसी पड़ी है. तो वो उनका ये भी कहना है कि और एक लिहाज से इकनॉमिकली इस जो उन पर जो पाबंदियाँ लगाई गई उसकी ईरान की इकॉनमी मोर और नियर टू कोलैप्स होने वाली थी. वो तो खैर उनका एक ऑयल आ रहा है. तो ये भी उनका एक मुतालबा है ना कि ये उनको जो सैंक्शन लगाई है अमेरिका ने ट्रेड की, ये किया जाए. ये थर्ड आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है ना डॉक्टर सायरा. जी, देखिए, ज़ाहिर है कि जब नेगोशिएशंस होंगी तो वो तमाम अपने जो कंसर्न्स हैं इरानियंस वो टेबल पे ज़रूर रखेंगे. और हमें पता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो आप बात करें कि इतने लंबे अरसे से आई थिंक 3 डेकेड्स और मोर देन 3 डेकेड्स ऑफ सैंक्शंस उनके ऊपर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक सूरत हाल बहुत ख़राब है. और ईरान में अभी प्रीवियसली जो हमने अपराइजिंग और प्रोटेस्ट देखे हैं वो उन्हीं इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से है. तो ज़ाहिर है कि उन्होंने जो है अपने, और अभी जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, amount of destruction, वो उसके तनाजुर में अगर देखें तो it will take years and years to build Iran again. वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पूरा तबाह हो गया, उनकी यूनिवर्सिटीज, उनके हॉस्पिटल, सब कुछ. तो जाहिर है कि उनको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए अपनी स्टेट के अंदर. और जेडी वेंस ने अभी एक इंटरव्यू में ये अंदिया दिया है कि वो ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शंस पे बात करने के लिए तैयार हैं. और ये भी उन्होंने अंदिया दिया अपनी एक इंटरव्यू के अंदर कि वो दे वांट टू ब्रिंग द इरानियंस बैक to the international economic relations. But let's see, like the statement is one thing and the practical thing is another. लेकिन जाहिर है जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है. और एक ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी डिफिकल्ट बात है जिस पे अमेरिका जो है वो इसको नागवार गुजरे या कोई इस टाइप की बात. लेकिन हमने देखा कि आज सायरा गालिबन वो ईरान तो बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और मसलक उसकी वजह से सस्टेन कर सका. अब आप देखें ना, खुद हम लोग गालिबन $136 अरब के हम मकरूज हैं, खुद पाकिस्तान. Adil, I was asking about the freeze sanction on Iran, more or less $140 billion
freeze in Japan, in America, even in Pakistan. So this is also a very important issue, Adil, for Iran. So, of course, but good. This comes down to a real. I'm not sure what the previous guests were saying was in Urdu. I don't understand it very well. I don't at all, to be honest with you. But regarding this is a very philosophical question, right? If you look at it under President Obama, right, you had the hostage situation where it was the exchange where Iran took eight, I think 6 to 8, I think it was U.S. and international hostages, Americans actually, and some were dual Iranian American citizens, some are just Americans, and basically in exchange for hundreds of, it was a few $billions. And the question is, did those assets actually then belong to the regime that is currently governing Iran, or did it technically not because it was under the time of the Shah and his power was he was deposed, and it was assets that was locked in the U.S. and other parts based on money that was owed back to him for the sale of military equipment. And so similarly, you're kind of wondering, are these assets that were acquired through illicit means, let's say, through the export of terror, through other things that the West does not necessarily agree sorry, with? because of time, but I'm just concluding this discussion. Dr. Sara, at last, अगर मैं ये पूछूं, and also I think one line from also Adil, there's like media जो है वो जब वियतनाम वॉर के वक्त इतना मीडिया नहीं थी, 56,000 अमेरिकन तकरीबन हुए थे. कोरिया वॉर में मोर देन 40,000 अमेरिकन ताबूत गए थे, जैसे कहते हैं. अब खैर वो तो नहीं सूरत हाल है, लेकिन मीडिया भी थे. ये जो मीडिया हाइप है वो होप हो जाती है बहुत. इस मुलाकात से जो इस्लामाबाद में हुए बहुत होपफुल हो गए थे. अब फिर हम यही कह रहे हैं कि नो हो जाएगा. हालांकि मुलाकात आपने तो देखा होगा, टॉक जो है वो लंबी चलती हैं और चलनी भी चाहिए ताकि नतीजा खेज हों. डॉक्टर अब्बासी. देखिए जी, डिप्लोमेसी ऐसे ही होती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मीडिया होप. डिप्लोमेसी objectives cannot be fulfilled in one meeting. I mean, just in 21 hours of the decade of the hostility cannot be solved. And of course, diplomacy at the first round, both the parties were very hopeful, and so media takes what optics were telling them. तो मेरे ख्याल में एक तो ये है. And I think again, we should be hopeful and we should give the diplomacy a chance, because war is not in the interest of anyone. It's not just America, it's not just Iran, it's about the regional stability, it's about the world peace. And I think it could trigger to a wider conflict that could bring many other actors into this war. So better to give diplomacy a chance, and better to be hopeful that the talks that will come in the next round will achieve something at least. And in one line, Adil, hope. We are talking about the too much hope on second round. Yeah, absolutely. It's too much hope is a great way to put it. Hope is always there. Hope is the essence of life. And I think at the end of the day, a lot of people have to reach back and understand what it's like to be human. And war never benefits anyone. But unfortunately, in the upcoming changing global order, I think that the situation, I hope I'm wrong, but might escalate to be far worse. So I was enjoying the discussion with two well-learned women, but sorry, it is a matter of time also. Thank you so much, Dr. Abbasi. Thank you, Adil. Thank you. चलते हैं ब्रेक की जानिब पर. ज़रा लोकल एक बहुत बड़ा इशू है बहरहाल, और उसको होना था, यानी लोड शेडिंग. अशराफिया के घर जगमगा रहे हैं, कंडीशन चल रहे हैं, गरीबों के न चूल्हे जल रहे हैं न बल्ब. हाँ, बिल ज़रूर आ रहे हैं. इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद. सुना आपने हमारे वकील साहब का, इनके तो वालिद साहब सरदार फारूक लगारी सदर से भी हमारी नियाज़मंदी थी. खुद भी बड़े अच्छे आदमी हैं, माजरत कर रहे थे, माफ़ी मांग रहे थे. लेकिन सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं, हमारे यहाँ टोटल गालिबन 18,000 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होती है हमें, और 14,000 हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. 4,000 का मुश्किल से शॉर्टफॉल है. लेकिन जनाब, ये जो छोटे छोटे घरों में कोई 100 यूनिट, कोई 200 यूनिट, कोई 300 यूनिट चलाते होंगे ये लोग, क्या बिल आता होगा? 10,000, 15,000, 20,000 होगा. आप जो शॉर्टफॉल, हर बात वो तेल हुआ बड़ा, आपने मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल कर दिया. यही बिजली आई डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलबर्ग, खुद प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, यहाँ 100 एयर कंडीशन लगे हुए हैं जनाब. 100 एयर कंडीशन.
ان کی بجلی ختم کریں، یہاں پر دن رات بجلی جلتی رہتی ہے وہ ختم کریں. یہ 400 میگا واٹ تو کچھ بھی نہیں ہے. سوری ٹو سے اتنا بھی لوگوں کو احمقوں کی جنت میں نہ رکھیں. آج لوگ خاموش ہیں، پریشر ہے وار کا، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اشرافیہ سے قربانی لینے کے بجائے ہمیشہ آپ منتقل کر دیتے ہیں یہ غریب لوگوں کو. جیسے میں نے کہا نا، موٹر سائیکل جو 3 کروڑ چلاتے ہیں ان کو آپ نے 100 روپے کی مار دے دی. ان کا کیا ہے جو 500 لیٹر لیتے ہیں، 50 گاڑیاں ہیں جن لوگوں کی. اسی طرح میں نے جیسے کہا 4000 میگا واٹ کا شارٹ فال، 4 لاکھ گھروں کی بجلی اگر 100 وہ اپنا کم کر دیں تو خود بخود یہ شارٹ فال ختم ہو سکتا ہے. محترم لغاری صاحب، اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیے. معذرت آپ سے، تو بڑا اچھی میری نیاز مندی ہے ویسے.